ناظرین السلام علیکم، ڈاکٹر نصر اللہ رانا ENT سرجن آپ سے مخاطب ہوں۔ میں یہاں سے اپنے رانا ENT سینٹر سے کچھ آپ کو مفید باتیں بتانا پسند کروں گا، جو کہ جے روڈ پہ کنیڈ کالج کے سامنے ہے۔ میں پچھلے 30 سالوں سے ناک کان گلے کے مختلف مریضوں کو دیکھ بھی رہا ہوں، اللہ کی مہربانی سے ان کو ٹھیک بھی کرتے ہیں۔ لیکن جو زیادہ مجھے مسئلہ دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے سننے کے لیے لوگوں کو گائیڈنس ہی نہیں ہے۔ اب گائیڈنس کے لیے اویئرنیس ہونی پڑی ہے کہ کان ہے، کان میں ہیئرنگ لاس ہوتا کیوں ہے، یعنی ایسی ایک سلسلہ ہے جس کو ہم لوگوں کو اویئرنیس دے کے کہ جیسے جن فیملیز میں آلریڈی گونگے بڑے بچے ہیں وہ ذرا باہر ڈسٹنٹ میریجز کریں، کان کے اوپر تھپڑ نہ ماریں، کان میں کاٹن بڈ نہیں مارنے، کان میں چابی نہیں مارنی، جو سیلف میڈیکیشن سے بچنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے بر وقت علاج، بر وقت علاج تبھی ہوگا بر وقت تشخیص ہوگی۔ اب تشخیص کے لیے میں جنرل ضیاء الحق صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان جو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے ان سے اسلام آباد میں ملا ہوں 8 مئی 1981 میں۔ انہیں میں نے ریکویسٹ کی کہ تشخیصی سینٹرز اب چاروں صوبائی دارالحکومت میں بنائے۔ انہوں نے ڈائریکٹو ایشو کیا، اللہ کی مہربانی سے اس سے پاکستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ وہ ٹیسٹ وہ جا کے انگلینڈ اور امریکہ سے لوگ کرواتے تھے، اب پاکستان میں پاسبل ہے۔ اسی طرح میں ہی لاہور میں پھر رپیٹ کروں گا کہ میرا جو یہ رانا ENT سینٹر ہے، یہاں پر میرے پاس آج بھی پیشنٹ کو راجن پور سے آیا ہوا تھا، کوئی ڈیرہ غازی خان سے تھا، کوئی دوسرا مریض جو تھا وہ کوہاٹ سے تھا، چوتھا مریض میرپور خاص سندھ سے تھا۔ میرے پاس تو میرا PTV میں لیکچر ہوتا تھا جب ایک TB تھا، کسی ڈاکٹر نے اتنے زیادہ لیکچر نہیں دیے PTV میں۔ لوگوں میں اویئرنیس دی ہے، لوگوں کو بتایا کہ ابھی گونگا میرا بچہ ہے یا جوان ہے یا بوڑھا ہے، اس کو ہم تینوں ایج گروپ میں کافی حد تک ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن کہتے ہوتے ہیں کوشش لازمی ہے۔ چھوٹے بچوں میں آپریشن بھی ہو سکتے ہیں کچھ اور طریقے سے، یعنی ہیئرنگ ایڈ بھی لگ سکتی ہے، لیکن آپریشن کافی مہنگے ہیں، ان کا سرجری کے اپنے مسائل ہیں۔ اب بوڑھے لوگ جو آتے ہیں وہ تقریباً 70 سال کے بعد والے، میری میجارٹی میں نے دیکھا ہے، آج بھی میں نے 4 مریض دیکھے ہیں جو 70 سال سے بہت تھے۔ ایک ٹوبا ٹیک سنگھ سے تھا، ایک پیشنٹ میرے پاس DG خان سے آیا، دوسرا پیشنٹ میرے پاس سکھر سے تھا، ایک مریض آخری جو تھا وہ گجرانوالہ سے آیا۔ تو سارے 70 سال 65 ایج کے، اور اسپیسیفک جو لوگ جن کو ڈائبٹیز وغیرہ ہوتی ہے ان کے کان متاثر ہوتے ہیں۔ یہ میں بڑی ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں۔ میں نے لاہور میں 3rd SAARC کی ENT کانفرنس خود کروائی، پاکستان میں پہلا میگا ایونٹ 3rd SAARC کی ENT کانفرنس، جس میں ورلڈ پریزیڈنٹ آ گیا، پروفیسر جان جے گرائٹ فرام نیدرلینڈ، the other one was the پروفیسر علاؤدین فرام ڈھاکہ بنگلہ دیش۔ اب ان دونوں نے اسٹیٹ آف آرٹ لیکچر دیے ہیں یہاں PC ہوٹل میں، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں صبح ناشتے کی ٹیبل پہ۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ دوپہر کو ہمارے بڑے زبردست اسٹیٹ آف آرٹ لیکچر تھے، ہاؤ وی کین ٹریٹ دا ڈیفنس۔ یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے، بہت بڑی ایک پرابلم ہے جو ہر ایج گروپ میں مل سکتی ہے۔ چھوٹے بچے ہیں تو وہ بہرے ہو سکتے ہیں، جوانی میں بھی بعض اوقات پرابلمز آ جاتی ہیں، اولڈ ایج میں بھی یہ پرابلم ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو ہماری ENT کانفرنس تھی، وہاں پر انہوں نے مجھے اسپیشل SAARC کا ENT گولڈ میڈل بھی دیا ڈیو ٹو مائی انٹرنیشنل سروسز، بیکاز بفور دیٹ میں ڈھاکہ میں گیا ہوں، یہ مجھے دیکھتے ہیں ڈھاکہ بنگلہ دیش میں SAARC میں میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا SAARC کی ENT کانفرنس میں، جو دوسری ہماری کھٹمنڈو میں ہوئی۔ کھٹمنڈو میں کافی لمبا چوڑا کام تھا، کھٹمنڈو سے مراد اٹ از دی کیپٹل آف نیپال۔ ہماری 2nd ENT کانفرنس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اس میں سائنٹیفک سیشن کو چیئر کر رہا ہوں، 2nd SAARC ENT کانفرنس۔ بہت گرینڈ کانفرنس تھی، سننے کے لیے بیش بہا باتیں ہوئی۔ دیکھو کانفرنس کا مطلب یہی ہے اچھی باتیں کرنی، ہم نے صرف صحت کیا، اور وہ اسپیشلی ڈیفنس، میرا اسپیشل جو ہے انٹرسٹ ہے ڈیفنس میں۔ تو ادھر بھی یہی بات ہوئی کہ اعلیٰ سماعت، یہ میں آپ کو پھر بھی اگر چھوٹا سا لگ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد 3rd SAARC کی ENT کانفرنس لاہور میں نے خود کروائی، اور گورنر خالد مقبول صاحب بہت خوش ہوئے، ہمیں گورنر ہاؤس میں انہوں نے انوائٹ کیا، تمام SAARC ڈیلیگیٹ وہاں گئے، انہوں نے ہر شخص کا خود ہاتھ پکڑ کے یہ بات کی کہ بھئی یہ اس کے لیے کچھ کریں، میرا پن کے لیے، ہمارے یہ پاکستان میں کیوں نہیں اس کے لیے باقی فیسلٹیز۔ اس سے ایک بہت ہمیں اچھا بوسٹ اپ ملا۔ پھر یہ آپ اس کے بعد 4تھی SAARC کانفرنس جو ہے ہماری سری لنکا میں ہوئی، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آئی ایم اسٹینڈنگ ود دا انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس، ہمارے SAARC کے پریزیڈنٹ پروفیسر ایبے وکرم بھی کھڑے ہیں، میں بھی کھڑا ہوں، تو جان جے گرائٹ بھی کھڑے ہیں۔
تو پھر 5ویں جو اصل تھی نے وہ SAARC ENT کانفرنس نیو دہلی میں جو ہوئی ہے وہ ایک مارولس بات ہے. ایسی کانفرنس بہت کبھی کبھی ہوتی ہے. 5000 ENT کے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں اشوکا ہوٹل میں. اللہ کی مہربانی سے میں افتتاح کر رہا ہوں اس کا بائی ڈوئنگ دا کینڈل لائٹنگ سیریمنی. پھر مجھے اس کو ایڈریس کرنے کا موقع ملا اور میری اسپیچ کے درمیان 2 دفعہ آڈینس جو تھے انہوں نے کلیپنگ کی کھڑے ہو کے. یہ کہنے کی بات ہی کو مجھے جب پتہ چلا کہ بھئی یہ بندہ ہے. میں نے ایکٹیولی کام کیا SAARC کے لیے. فرسٹ SAARC ڈھاکہ میں, سیکنڈ کا SAARC پہ نیپال میں, تھرڈ میں نے لاہور میں خود منعقد کرائی, چوتھی SAARC پہ ہماری کولمبو میں ہوئی. جب میں نے بتایا کہ بھئی آئی ایم ڈوئنگ ورک تو انہوں نے اس کا اظہار خوشی سے کیا. پھر وہاں پر سب سے بڑی بات ہے میں نے سائنٹیفک سیشن کو چیئر کیا جو ہمارا اشوکا ہوٹل میں ہیئرنگ فار آل کے لیے ایک سیشن تھا جس میں میرے ساتھ ٹاپ موسٹ لوگ بیٹھے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے وہاں سے پروفیسر ڈیکا جو تھے ہی واز دا ڈین آف ایمس آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز. سب سے بڑا ہاسپٹل SAARC کنٹری ساؤتھ ایشیا میں کہتے ہیں. ایسا ہاسپٹل نہ پاکستان میں ہے نہ بنگلہ دیش میں. سب سے بڑا, لاکھوں بیڈ اس کی اسٹرینتھ ہے. مجھے اور پروفیسر ڈیکا ہوا تھی ENT پرسن, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آج میں نے آپ کو کوکلیئر پلانٹ پہ آپریشن دکھانا ہے. ہی ٹوک می ٹو ہز آفس ایمس میں. مجھے انہوں نے چائے پلائی. اس کے بعد انہوں نے آپریشن 30-35 منٹ میں انہوں نے ختم کر دیا. ہی شوڈ دیٹ کوکلیئر پلانٹ بچے میں کیسے کرتے ہیں. آئی واز ویری مچ سرپرائزڈ. میں نے اس سے پہلے وہ سرجری انگلینڈ میں بھی دیکھی ہے, امریکہ میں دیکھی, بٹ ہی واز بیٹر دین آل دوز. وہ کہتے تھے یہ پیغام لے جائیں, یہ آج ہم شروع کر رہے ہیں جو کام, یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ جیسے پہلے بائی پاس سرجری ہوئی بڑی کم ہوتی تھی, آہستہ آہستہ ماشاءاللہ لاہور میں بھی آپ دیکھیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہر طرح کے ہارٹ کے آپریشن ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جو کانوں کے ہیں یہ بھی اب سٹارٹ ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم, نو ڈاؤٹ کہ ہر چیز 1 منٹ میں نہیں بن جاتی. روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ جو بزرگ ہیں ان کے لیے میں بڑا پرٹیکولر ہوں. بزرگ حادثہ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی دین ہے, جتنی دیر اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے گھر کے لیے وہ فائدے کی ایک چیز ہوتے ہیں. ایکٹیو رہیں, وہ اپنے بچوں کو, گرینڈ سن, چلڈرنس کو, تمام کو دیکھیں. اب ان کے لیے اعلیٰ سماعت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. یہ اعلیٰ سماعت اگر ان کو لگ جائے تو وہ پھر دوبارہ فال ہو جاتے ہیں. شادیوں میں جائیں گے, مہمان آئیں گے, ان کے ساتھ بیٹھیں گے. میرے پاس آج بھی مریض تھا جو خانے وال سے آیا, دوسرا مریض میرے پاس مظفر گڑھ سے تھا. ان کے میں نے لگایا, وہ اسی وقت کہتے ڈاکٹر صاحب دیکھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے, لگتا کہ ایسے واپس آ گئے دنیا. یار ایک چھوٹی سی جو ہے وہ یہ مطلب جو گیجٹ ہے یہ اگر کان میں لگ گیا تو کوئی حرج نہیں. یہ اتنی بڑی اینک ہے, یہ تو لوگ لگا لیتے ہیں. وہ بوڑھے جو ہوتے ہیں اکثر لگی ہوتی انہیں جی آلہ نہیں میں لونا من لو کہ ڈورا کہ میں نے آج بھی اس کو کہا جو مظفر گڑھ میں نہیں وہ تینوں اکھان دے اینک سے لگی ہوئی تینوں اللہ تو کوئی نہیں کرتا. تو یہ تو ڈورا کیوں کریں گے, یہ بندہ میں آج اپنے ویڈیو کے ذریعے آپ سے ریکویسٹ کروں گا جس کے لگا ہوا آلہ اس کی تصحیح نہ کریں. یہ کسی کو بھی لگ سکتا ہے. اور یہ بھی مقدروں والوں کو بے شمار مریض ہیں جن کو میں ریجیکٹ کر دیتا ہوں کہ آپ کو آلہ بھی نہیں لگ جاتا, جائیں. یہ بھی افیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرا ایکسپیرینس ہے. میں سب سے زیادہ کام کیا, 10,000 سے زیادہ میں نے آپریشن کیے ہیں. میو ہاسپٹل جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے پاکستان کا, میں نے ایک طویل عرصہ وہاں پر اپنی زندگی کا گزارا ہے. وہاں بھی کان کے آپریشن کیے ہیں, گلے کے بھی کیے, ناک کے. لیکن ایک ضرور ہے کہ یہ جو سماعت ہے یہ اگر بزرگوں میں ٹھیک ہو جائے, جیسے بزرگ آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کو لاٹھی دے وہ چلنا شروع ہو جائے گا, اسی طرح یہ آلہ لگ گیا تو وہ ماشاءاللہ اپنے گھر کے لیے وہ رحمت ہوتے ہیں, وہ چھت کی طرح ہے. وہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, ان کو آپ ایکٹیو رکھیں اور مطلب یوز لیس نہ ہو کہ کونے خطرے میں پڑا ہوا ہے بندہ وہ کہ میں تو سنتا ہی نہیں تو میں کی کر کروں. یہ ہیئرنگ ایڈ جو ہے یہ بڑا ایک آسان سستا سا طریقہ ہے میرا. پھر وہی میں اس کے ساتھ اس کو ختم کرتا ہوں کہ ہیئرنگ فار آل. اور اس کے لیے پھر سب سے جو ایکچوئل جو بات ہوئی ہے وہ ہوئی تھی ٹوکیو جاپان میں. میں ٹوکیو میں گیا ہوں, ہلٹن ہوٹل میں میرا اسٹے تھا, وہاں ہماری کانفرنس تھی. وہاں بھی انہوں نے تمام باتوں کو کرنے کے بعد ویری ایڈوانس کنٹری, ایڈوانس ہر چیز وہاں بہت بہتر تھی. لیکن ان کا بھی لب لباب یہ تھا کہ بزرگ ہے کیونکہ جاپان میں اولڈ ایج والے لوگ بہت زیادہ ہیں, اکثر لوگ 80 سال سے اوپر ہیں اکثر. وہاں بھی انہوں نے اعلیٰ سماعت کا دکھایا, لوگوں میں بتایا کہ اعلیٰ سماعت جو ہے ایک سستا اور آسان علاج ہے, اس کو اڈاپٹ کریں. تھینک یو.